السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ احمده سبحانہ وتعالی واشکرہ واثنی علیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین والتابعین لہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو لے کر حافظ اکرام الحق ربانی حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ان معجزات کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر نجات پا جانا، جبکہ دوسرا اگر ان کی جگہ کوئی ہوتا تو وہ حتماً اس کا قتل بھی ہو جاتا اور اس کی زندگی کا خاتمہ بھی ہو جاتا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب اللہ نے ان کی حفاظت کی اور اللہ نے اس بات کا وعدہ کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، تو اس قسم کے واقعات بہت سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے کہ جن میں بعض لوگوں نے کوشش کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اس دنیا سے ختم کر دیں اور ان کی زندگی گل کر دیں، لیکن یہ اللہ کو منظور نہیں تھا اور معجزانہ طور پر یہ معجزے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہاں پر واقع ہوئے۔ ان معجزات کا ذکر کرنے کا مقصد ناظرین کرام یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے لیے جو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے کچھ اوراق کی کچھ سطریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ ان کوششوں کو قبول و منظور کر دے اور انہیں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حصول کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ ایک واقعہ میں آج آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک شخص تھا بنی محارب میں سے۔ بنی محارب یہ ایک قبیلہ تھا، یہ مدینہ منورہ کے آس پاس بستیوں میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا۔ تو گویا کہ یہ واقعہ ہجرت کے بعد پیش آیا ہے اور اس کا نام تھا غورث ابن الحارث۔ غورث ابن الحارث اس کا نام تھا اور اس کی بہت سخت ترین عداوت تھی اور دشمنی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کی قوم کی بھی۔ تو اس نے قوم سے اور اپنے قوم کا یہ بہت ہی بڑا دلیر اور بہادر اور شجاع آدمی تصور کیا جاتا تھا کہ ان نوجوانوں میں سے تھا کہ جو اچھے تگڑے اور نوجوان تھے۔ تو اس نے اپنی قوم کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میں جو ہے نا اس محمد کا قلع قمع کر دیتا ہوں، تم سب لوگوں کو اس سے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو لوگوں نے اس کی قوم نے پوچھا کہ بھئی آپ کیسے اس کو قتل کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کے ساتھ ایسے کام کر دوں گا کہ پوری کائنات جو ہے وہ یاد رکھے گی۔ اور یہ اپنے اس قبیلے سے نکل کر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مدینہ منورہ آیا، اور جس وقت یہ آیا تھا اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی گود میں ان کی تلوار بھی تھی جو اپنے اس کور میں اندر موجود تھی۔ تو جیسے ہی آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد آپ اپنی تلوار کی طرف دیکھو، بس اتنا کہنا تھا۔ تو اس میں جلدی سے اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار جو ہے وہ کھینچ لی اور اپنے ہاتھ میں لے لی، اور پھر اس نے اس کو ایسے ہلا کر جو ہے نا وہ کیا
کوشش کر اس کے لیے مارنے کے لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کر دے، لیکن اس کا وار وہیں پر رک جاتا تھا۔ یہ ہے وہ معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جس کے بارے میں آج کی گفتگو ہے۔ تو جیسی ہی ایک دفعہ کیا تو یہ اسی طرح اس کا ہاتھ ایسے جس طرح اس نے پہلے تو جب تلوار کو اس سے نکالا، اس کے غمد سے نکالا، اور پھر جیسی اس نے اس کو اوپر اٹھایا اور نیچے لے کر آنے لگے، یعنی اس کو ایسی حرکت دے کر تو رستے میں وہ تلوار رک جاتی تھی، آگے نہیں چلتی تھی اور وہ بند ہو جاتی تھی۔ تو یعنی سب جو لوگ دیکھ بھی رہے تھے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اکثر اکیلے تو نہیں ہوتے تھے وہ مدینہ منورہ میں کی زندگی میں خاص کر، تو اللہ جل جلالہ اس کو اس طرح جو ہے نا وہ اس کی وہ بے عزتی ہو جاتی۔ پھر اسی طرح جو ہے نا ایک دفعہ کیا، پھر دوسری مرتبہ پھر اس نے کہا کہ آپ اے محمد اپنی اس تلوار کی طرف دیکھو، تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ دیکھتے تھے تو وہ وہاں پر ہی رک جاتی تھی۔ دوسری مرتبہ بھی اس نے وار کرنے کی کوشش کی، تو 2 دفعہ یہ معجزہ یہاں پیش آیا، جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ کا سورہ مائدہ میں فرمان بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ سورہ مائدہ کی دوسری رکوع کی آخری آیت ہے۔ تو اس میں بھی اللہ جل جلالہ مؤمنوں کو خطاب کر کے یہی فرما رہے ہیں کہ آپ یاد کرو اس وقت نعمتوں کو اللہ پاک کی، کہ کتنی ہی نعمتیں اللہ جل جلالہ نے ہم سب کے اوپر کی ہوئی ہیں۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، کہ جب یہ آپ کی طرف کی قوم جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ جل جلالہ ان کے ہاتھوں کو روک دیتی ہے۔ یہ اس طرف گویا کہ اشارہ ہے۔ پھر تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ یا محمد اما تخافنی، کہ کیا تو مجھ سے ڈرتا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں ابھی یہ تلوار ہے، میں تیری گردن اتار رہا ہوں اور تجھے قتل کر رہا ہوں، تجھے تیرا قلع قمع کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تو نہیں ڈرتا، میں کیوں ڈروں تجھ سے اور تیری اس تلوار سے، کس لیے؟ یہ تیسری مرتبہ یہ ہو رہا ہے۔ تو پھر وہ شخص یہ غورث ابن الحارث جو ہے نا، یہ کہہ رہا ہے کہ الا تخافنی وفی یدی السیف، کہ تو مجھ سے ڈرتا نہیں اور دیکھ رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ تلوار ہے، اور تلوار تیرے سر پہ میں نے اٹھائی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بردباری سے اور بڑی حلیمیت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ لا یمنعنی اللہ منک، لا یمنعنی اللہ منک، کہ نہیں میں تجھ سے کیوں ڈروں اور تیری اس تلوار سے کیوں ڈروں، مجھے تو اللہ تیری اس حرکت سے اور تیری اس چیز سے اللہ پاک وہ مجھے بچا رہے ہیں۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے تو اس نے وہ تلوار اس کی گھر میں جو تلوار کا وہ خول ہوتا ہے اس میں رکھ دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تلوار اسی طرح واپس کر دی۔ تو ناظرین کرام دیکھیں آپ اس حدیث شریف میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر اس کو نکال کر اور سونت کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر کھڑا ہے، اور اللہ پاک اس کو اس سے بچا رہے ہیں۔ اس سے اگر یہ کوئی اور ہوتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر تو حتمی بات یہ تھی کہ وہ قتل ہو جاتا اور اس کا سر جو ہے وہ اس کی گردن سے اتر جاتا، وہ وہاں حتماً نہ رہتا، خصوصاً کہ جب اتنا قریب ترین شخص کھڑا ہے اور انہی کی گود سے یہ تلوار لے رہا ہے اور پھر اس کو نکال کر ان کے سر پہ تان رہا ہے۔ تو یہ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ گویا کہ اس حدیث شریف میں 3 معجزے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کو سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور اسی کے اوپر اللہ جل جلالہ اس آیات کے نزول کا سبب بھی یہ آیات بھی نازل کر رہے ہیں جو یہ واقعہ اس کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے، اور وہ واقعہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں یہ پیش آیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں اکثریت جب ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے وہ سخت ترین دشمن تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جانی دشمن تھے، ہر وقت اس کوشش اور اس طاق میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام سے ہماری جان چھوٹ جائے اور اس کو ہم قتل کر دیں اور اس کا خاتمہ ہم کر دیں۔ تو عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو سرداران قریش میں سے ایک بڑا آدمی تھا جس کا نام تھا النضر ابن الحارث۔ النضر ابن الحارث یہ شخص سخت ترین دشمن تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہر وقت یہ نبی علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف دینے کی کوششوں میں لگا رہتا تھا، اور کوئی ایسی ایذا نہیں تھی کہ اور تکلیف نہیں تھی کہ جو اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ نضر ابن الحارث جو ہیں یہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو مکہ مکرمہ کی بستی سے نکل کر باہر کافی دور جاتے تھے کہ اس آبادی کے حصے سے کافی باہر نکل جائیں اور وہاں اپنی حاجت پوری کر دیں۔ تو اس کے لیے ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت جو ہے نا، پکی دوپہر کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ نکلے اپنے گھر سے اور مکہ مکرمہ سے نکلے، اور اس قضائے حاجت کے لیے مکہ مکرمہ کی بستی سے، شہر سے باہر ایک ایسی باہر خلا کی طرف کہ جس میں کوئی لوگ انہیں دیکھ نہ سکے۔ اور یہ دن بہت سخت ترین شدید ترین گرمی بھی تھی اس دن، جس دن نبی علیہ السلام اس سخت ترین دھوپ میں باہر نکلے۔ کہتے ہیں کہ ثنیۃ الحجون اب بھی معروف ہے، وہاں شارع الحجون وغیرہ مکہ مکرمہ جب آپ جائیں تو آپ کو وہاں جگہ جگہ بورڈ پر یہ نام نظر آئے گا۔ یہ حجون جو تھا اس سے باہر کا حصہ جتنا بھی تھا یہ مکہ مکرمہ سے باہر شمار کیا جاتا تھا شہر کے۔ وکانا یعنی جب بھی نبی علیہ السلام اپنی قضائے حاجت کے لیے نکلتے تو وہ کوشش کرتے کہ جتنا دور چلے جائیں اور باہر نکل جائیں تو اس کے لیے جاتے تھے۔ یہ جب جا رہے تھے اس باہر اور مکے کی بستی سے نکل گئے تھے تقریباً، تو وہاں پر اس نضر ابن الحارث نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اکیلے جو ہے نا وہ مکے سے باہر کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو اس نے دل میں سوچا کہ آج بڑا زبردست موقع ہے اور اس موقع سے مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آج جو ہے نا نبی علیہ السلام کا میں قلع قمع کر دوں اور ان کو ختم کر دوں اور ان کی گردن جو ہے نا سر جو ہے گردن سے اتار دوں۔ کہتے ہیں کہ پھر اس طرح، اور ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس طرح کا موقع جو ہے نا پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت یہ اکیلے ہیں اور مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ النضر ابن الحارث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا، اور آتے آتے بالکل جب نبی علیہ السلام کے قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ اب اس کے اوپر وار کر کے تو نبی علیہ السلام کا خاتمہ کر لیں، نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں کہ اسی وقت یہ جو ہے نا بالکل جس طرح ایک شخص جو ہے نا وہ بھاگتا ہے نا، اس طرح یہ اپنے الٹے پاؤں جو ہے نا وہ بھاگ گیا، اور بڑے اس انداز میں کہ جس طرح ایک آدمی کو بہت وحشتناک چیز دیکھ لیتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو اس کو ڈرا دیتا ہے، تو جو خوف اور ڈر کی جو حالت ہوتی ہے اس حالت میں یہ رعب میں آ کر جو ہے نا وہ الٹے پاؤں جو ہے نا بھاگ گیا اپنے گھر کی طرف، بجائے اس کے کہ اب وار کرے۔ بالکل قریب ہو گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وار بس کرنے ہی والا تھا کہ یہاں پر یہیں سے جو ہے نا یہ الٹے قدموں بھاگ رہا ہے، جس طرح کہ اس نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ جو اس کو ختم کر دے گی وغیرہ۔ تو جب جیسی اپنے گھر کے قریب یعنی مکہ کی شہر کے اندر جب اپنے گلی میں اور اپنی آ گیا، تو وہاں دیکھا کہ آگے سے جو ہے وہ ابو جہل آپ کو معلوم ہے، عمرو بن ہشام اس کا نام تھا، معروف ہے۔
تو یہ ابو جہل اس کو ملا آگے سے، اور وہ اس نے دیکھا تو اس نے بھی اس کی جو ہے نا پرچھائیاں جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر، اور یہ بڑے مذعور اور مرعوب ہو کر جو ہے نا یہ دوڑ کر آ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہ بھئی اس یہ اتنا تگڑا کڑیل جوان بھی ہے، اور یہ نڈر اور یہ بہت بہادر شخص بھی ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ بھاگ کے یہ آ رہا ہے جس طرح اس کے پیچھے کوئی فوج لگ گئی ہو، یا اس کے پیچھے کوئی توپ خانہ لگ گیا ہو کہ جو اس کو مار رہا ہو اور یہ بھاگ رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھئی من این الان، کہ آپ اس دوپہر میں اور پھر اس حالت میں جو ہے یہ کیسے کیا ہو رہا ہے، اور کہاں سے آ رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ تو وہاں پر جب اس نے اس کو دیکھا تو وہاں اس نے بڑے لمبے لمبے سانس لیے اور وہاں کھڑا ہو گیا اس کے ساتھ، اور اس کو کہا کہ سنو. جب اس کا تنفس جو ہے وہ اپنی جگہ پر تھوڑا سا آ گیا اور اس نے سانس لیا، تو پھر اس نے کہا کہ اتبعت محمدا رجاء ان اغتالہ، کہ میں محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ تو دشمن تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس کی متابعت کرتے ہوئے ان کے پیچھے گیا، اور تاکہ میں انہیں قتل کر دوں اور ان کا خاتمہ کر دوں اور ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دوں، کیونکہ وہ بالکل اکیلے تھے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. لیکن ہوا یہ کہ میں جیسے ہی ان کے قریب پہنچا، فَإِذَا أُسَاوِدُ یعنی اسود، میں دیکھتا ہوں کہ جیسے ہی میں قریب ہوا تو جیسے ایک ایسے شیر، ببر شیر، بھپرے ہوئے شیر جو ہے نا وہ مجھے، ایک نہیں دو نہیں کئی شیر جو ہے نا وہ مجھے نظر آئے، کہ وہ انہوں نے اپنی جیسے کہ گویا کہ اپنی وہ منہ کھولے ہوئے ہیں اور مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں. اور اس طرح مجھے نظر آتا تھا کہ جو اس کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر میری طرف جو ہے نا بالکل حملہ آور ہیں. تو یہ مجھے نظر آیا، تو میں تو اس منظر کو دیکھ کر جو ہے نا میں تو خوف اور ڈر سے کپ کپا کر تو میں الٹے پاؤں جو ہے نا وہ بھاگ کے اور یہ آ رہا ہوں تیرے سامنے ہوں. تو دیکھیں اب اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی نہ تو النضر ابن الحارث جو ہے اس کو توفیق ہوئی کہ یہ مسلمان ہو جائے، اور نہ ابو جہل کو، بلکہ اس کے الٹ ہو کر اتنی سخت ترین دشمن تھے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ هذا بعض سحرہ، فقال ابو جہل هذا بعض سحرہ، کہ یہی تو اس کا وہ جادو ہے، اور جادو کا کچھ حصہ ہے، یعنی بعض اس کے حصہ ہے اس جادو کا جو وہ کر رہا ہے. تو ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ اس واقعے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس معجزانہ طریقے سے ایک ایسے آدمی سے بچ رہے ہیں کہ جو بالکل اس نیت سے اور اس ارادے سے اور بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچتا ہے، اور اللہ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرماتے ہیں. اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے جو کہ المعتمر ابن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، اور وہ بھی اسی کے بالکل قریب ہیں کہ ایک شخص تھا بنی مخزوم میں سے. بنی مخزوم معروف ہیں قریشی خاندان میں سے، یہ بھی ایک بطن من بطون ہے اور انہی کی فروعات اور برانچوں میں سے ہے، کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، اور اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پتھر تھا جس میں پورا ہاتھ اس کا بھر گیا تھا. یہ جو پتھر جو ہے پورے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس پتھر کا نام عربی چونکہ بہت ہی وسیع زبان ہے، اور اس میں ہر چیز کے لیے نام ہے، تو اس کو فہر کہتے ہیں، فا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا پتھر جو اس کے پورے ہاتھ میں بھرا ہوا تھا اس کا. تو یہ شخص جو ہے وہ بنی مخزوم میں سے کوئی شخص تھا، تو وہ آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور اپنے ہاتھ میں یہ بڑا پتھر لیا تھا. عموماً اتنا بڑا پتھر جو ہوتا ہے وہ کسی کی طرف بھی مارو تو اس سے وہ موت، خاص کر اگر بعض سینسٹیو جگہ پر لگ جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، ورنہ اکثر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے سر جو ہے نا وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اگر سر پہ لگے وغیرہ.
کہ لیرمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت المعتمر ابن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ جب آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر تھا اور یہ اس نے اس ارادے سے آیا تھا۔ اب یہ واقعہ بھی مکہ مکرمہ یعنی ہجرت سے پہلے کا ہے، جو پچھلا واقعہ آپ کو سنایا وہ بھی مکہ مکرمہ کا ہے اور ہجرت سے پہلے کا ہے۔ تو جب یہ آیا اور اس وقت کی نبی علیہ السلام کے اوپر یہ پتھر مارے، فلما اتاہ وہو ساجد، جب یہ آیا، اب یہاں اس واقعے سے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کعبے میں یعنی حرم شریف کے اندر، مسجد الحرام کے اندر جو ہے نا یہ پیش آیا ہے، کیونکہ اس وقت نبی علیہ السلام جو تھے وہ سجدے کی حالت میں تھے، گویا کہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے، اور اس شخص کے ہاتھ میں بہت بڑا یہ پتھر ہے، اور یہ اس نے کوشش کی کہ پہلے مارے اور پھر اس پتھر کو اٹھا کر وہ اس کے ساتھ بار بار مار کر اس سر نبی علیہ السلام کا سر مبارک جو ہے نعوذ باللہ اس کو بالکل کچومر بنا دیں۔ تو اس غرض سے یہ آیا کہ تو کہتے ہیں کہ جیسی اس شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا کہ مارے اس سے، تو وہاں پر اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ نیچے نہ آیا، اور جیسے تھا وہ ایسی ہی رہا، یعنی جتنا اس نے ہاتھ اٹھایا تھا ایسی ہی اسی حالت میں اوپر کا اوپر رہ گیا، اور وہ ہاتھ میں وہ پتھر جو ہے نا وہ اسی طرح چمٹا رہ گیا، اور اس کا ہاتھ بھی جو ہے نا نیچے نہ آنے لگا، یعنی اس کا جو ہاتھ تھا وہ بالکل اس پتھر کے اوپر خشک ہو گیا، ہاتھ جو تھا وہ بالکل پتھر کے اوپر خشک ہو گیا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 معجزات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب یہ شخص آتا ہے اس نیت سے اور اس ارادے سے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے نا وہ اس پتھر سے کچومر بنا دوں اور اس کے اوپر یہ مار کر ان کو قتل کر دوں اور ان کا سر پھوڑ دوں، تو دوسری یہ ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور نبی علیہ السلام کو اللہ پاک بچا دیتے ہیں۔ دوسری جو ہے اس میں دوسرا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے نا وہ اوپر کا اوپر رہ جاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ہاتھ اس کا جو ہے نا خشک ہو جاتا ہے اسی پتھر کے اوپر، اور بعد میں اس کے لیے بڑی وہ کوششیں کرتے ہیں کہ یہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، اس طریقے سے بہت سارے معجزات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ چونکہ ہمارا آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے، اللہ جل جلالہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا یہ کہنا اور سننا قبول و منظور کر کے ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت پر اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے لیے ان کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔